الحمد لله الذي قدر الأرزاق والآجال ودبر أمور العباد من الأحوال والأفعال، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن في ليلة مباركة لها قدر وشان من جملة الأزمان، وعلى آله وأصحابه نقلة كتابه وجملة علومه وآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم إنا أنزلناه في ليلة مباركة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا سید السادات جیت قاصدا ارجو رضاک واحتمل حماک یا کرمت علیہ کنز الورا جبلی بجودک وارضنی برضاک. ایک دفعہ بابا سے بلند شہید اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقدوتنا وشفاء صدورنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک دفعہ اور جھوم کر بابا سے بلند اس مرتبہ کی حضرت مجدد زمانہ حضرت امام ملا علی قاری علی رحمۃ الرضوان کے اس چھوٹے سے رسالے سے دیکھنے میں مختصر ہے مگر جامع ہے. چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اس کتاب کی شروع میں حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری ارشاد فرماتے ہیں فیقول افخر عباد اللہ الغنی الباری علی بن سلطان محمد القاری. اپنے طور سے عاجزانہ طریقے پر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ محتاج اللہ جو غنی ہے اور باری ہے. پھر اپنا نام لیا ہے کہ علی بن سلطان محمد قاری. کہتا ہے ان بعض اخوان الصفا و خنا الوفا کہ بعض ہمارے جگری دوستوں نے التمس منی مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی ان اکتب بعض ما يتعلق بلیلۃ النصف من شعبان کہ میں کچھ ان باتوں کو لکھ دوں جو شعبان کی 15 رات سے متعلق علی وجہ ایسے طور پر یفید بیان لیلۃ القدر الغالب کونہا فی رمضان کہ جو یہ بھی فائدہ دے کہ لیلۃ القدر غالب تر رمضان ہی میں ہوتی ہے. لیکون نورا علی نور تاکہ یہ دونوں راتوں کا تذکرہ نور علی نور ہو جائے وسرورا علی سرور اور سرور کے اوپر سرور ہو جائے. فاجبتہ تو میں نے اپنے جگری دوست کی کہے کو مان لیا اور میں نے پھر واستعنت بالتحقیق باللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں نے پھر اس تعلق سے تحقیق کی اور پھر میں نے اس کو شروع کیا اور شب برات کا ذکر میں نے حامیم سے کیا اور اس کا اختتام میں نے سورہ قدر پر کیا ہے. تو پھر حامیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اس کے بارے میں انہوں نے کچھ تذکرہ کیا اور اس کے بعد پھر ذکر کرتے ہیں کہ صاحب کشاف نے یہ فرمایا ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان لہا اربعۃ اسماء کہ شعبان کی اس 15ویں رات کے 4 نام بزرگان دین نے بیان کیے ہیں. پہلا نام لیلۃ المبارکہ برکت والی رات ہے. دوسرا نام لیلۃ البراءہ چھٹکارے والی رات ہے. گناہوں سے چھٹکارا، مصیبتوں سے چھٹکارا، آفات سے چھٹکارا، بلاؤں سے چھٹکارا.
دین دنیا میں جو مصیبتیں آ سکتی ہیں ان تمام تر چیزوں سے چھٹکارا، گناہوں سے چھٹکارا، دوزخ سے چھٹکارا، اس لیے اس کو لیلۃ البراء کہا گیا اور لیلۃ الصفح چیک دینے کی رات ہے، بخشش کا چیک، مغفرت کی کا تحفہ، ہدیہ لکھ کے دے دیا جاتا ہے کہ جس نے صحیح طریقے سے اپنے طور پر دعا مانگی، رب سے دل ملایا، اس کے لیے بخشش کا چیک لکھ کر کے دے دیا ہے۔ ایک لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات ہے۔ یہ چار نام ذکر فرمائے گئے اور چاروں کے اندر بہت زیادہ گہرائی گویا کہ اس کی عظمت اور فضیلت کو وہ چاروں نام بتا رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ ذکر فرماتے ہیں کہ خاص طور سے اس 15ویں رات میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش کے لیے ارشاد فرما دیا۔ گناہ گار جتنے بھی ہیں اپنے اپنے گناہوں کی سزا تو بھگتیں گے، لیکن کوئی یہ حدیث خیال نہ کرے کہ چلو چلے جائیں گے تھوڑے دنوں کے لیے جہنم میں اور اس کے بعد پھر جنت ہی جنت ہے۔ قسم رب کائنات کی، جہنم کی ایک لمحے کی جھلسا دینے والی آگ دنیا کے 1000 سالہ عیش و راحت کو بالکل بھلا ڈالے گی، ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہو پائے گا۔ بخشش تو ہوگی، اللہ کے کرم سے ہوگی، اللہ کے فضل سے ہوگی، لیکن اس کو ماننے کہ بخشش ہو ہی جائے گی، نیکیاں نہ کریں، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو تھوڑی سی مدت کے لیے بھی جہنم سے جانے کے لیے، جہنم سے ہمیشہ نجات پانے کے لیے اور جنت میں ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے کوششیں کرتی رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس میں کیا حرج ہے، نہیں، گویا کہ یہ اللہ کے عذاب کو ایک طرح سے دعوت دینی ہے، اللہ کی عقاب کو ایک طرح سے دعوت دینی ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس 15ویں رات کے اندر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بیٹھ کر کے رب سے مناجات کی اور سوال کیا، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے۔ کروڑہا درود و سلام اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں لیکن ان کو ہماری فکر ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام تر اپنی امتیوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے، اس کی بخشش فرما دے، اس کے پر رحم و کرم کر۔ شعبان کی 13ویں رات کو دعا مانگی، فَأُعْطِيَ الثُّلُثَ مِنْهَا، تو 1/3 حصہ بخش دیا گیا، دے دیا گیا کہ ہم نے آپ کو دیا، جو چاہیں آپ کر دیں، اور وہ کیا کریں گے، جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر رکے نہیں، 14ویں رات کو پھر دعا مانگی، فَأُعْطِيَ الثُّلُثَيْنِ، تو 2/3 حصے دے دیے گئے، وہ آپ کو بخشیں گے، جو چاہیں آپ کریں، کیا کریں گے، جنت میں لے کر جائیں گے۔ ثم سأل الليلة الخامسة عشر، اس کے بعد 15ویں رات کو سوال کیا، فأعطي الجميع، تو ساری امت کے لیے کہہ دیا گیا کہ وہ سب آپ کو بخشے، مگر شرط ہے الا من شرد علی اللہ شراط البعید، مگر وہ کہ جو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے روک دیا گیا کہ نہیں، وہ نہیں، کچھ لوگوں کو خاص کر دیا گیا۔ اب مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو انعام دیا جائے گا، مگر ان کو نہیں دیا جائے گا جو 5 وقت یہاں نہیں آتے ہیں۔ کتنے سے رہ گئے؟ تھوڑے سے۔ بظاہر تو یہ کہا گیا جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کو انعامات دیے جائیں گے، لیکن شرط لگا دیے ان میں سے انہیں کو دیا جائے گا جو 5 وقت یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں چند بچیں گے، سب کی بخشش کر دی جاتی ہے، مگر کچھ ہیں جن کی بخشش نہیں کی جائے گی، اس کا تفصیلی تذکرہ آگے آ رہا ہے۔
اس کے بعد حضرت مولا علی قاری علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ ہے ان فی هذه الليلہ ان یزید فیہا ماء زمزم زیادۃ ظاہرۃ، کہ اس شب برات میں رب تبارک و تعالیٰ کا کرم عمیم یہ ہے کہ وہ شب برات میں، برات کی اس رات کے اندر زمزم کے کنویں کے اندر فراوانی پیدا فرماتا ہے، زیادتی فرماتا ہے، جوش آتا ہے اس کے اندر. اور وہ زمزم کا کنواں چھوٹا موٹا نہیں ہے، پہلے زمانے میں بھی اوپر سے چھوٹا سا لگتا تھا، لیکن صحابہ کرام کے زمانے ہی میں لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹا سا زمزم کا کنواں ہے. اتفاق سے اتفاق ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہدایہ شریف کے حاشیے میں اس کو ذکر کیا گیا کہ اس زمانے میں ایک آدمی کنویں کے اندر گر گیا، زمزم شریف کی کنویں کے اندر، اور اس کو نکالنے کے لیے جانا ہی تھا. چنانچہ لوگوں نے اس کو اتارا کہ چلو بھائی جو لاش ہے اس کو نکال لیا جائے تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. جب ان کو نیچے اتارا گیا اور اوپر والوں نے پوچھا کہ بتائیے ملی کہ نہیں ملی، تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی میں کہاں ڈھونڈوں، یہاں تو پورا سمندر نظر آتا ہے، یہ کنواں نہیں، یہ تو دور تک جہاں تک میری نظر پہنچتی ہے وہاں تک پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، تو میں کہاں ڈھونڈوں اس کو. تو وہ بظاہر دیکھنے میں کنواں ہے، حقیقت میں وہ اتنا بڑا سمندر ہے. اور اس کی ایک ظاہری مثال تو آپ کی دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا میں زمزم پہنچ رہا ہے، لیکن اس کے اندر نہ کمی پہلے ہوئی ہے، نہ آج ہوئی، نہ قیامت تک ہوگی. آج کے دن زیادہ فراوانی ہوتی ہے. حضرت مولا علی قاری علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، قل تو اپنی طرف سے کہتے ہیں، اس حدیث شریف سے یا اس بات سے مجھے یہ پتا چلا، میرے علم میں یہ بات آئی، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ماخوذ ہوتا ہے، أَنَّهُ يَنْبَغِي شُرْبُهُ فِيهَا شُرْبَةً وَاحِدَةً، کہ اس رات میں آب زمزم کو اچھی طرح سے خوب پیا جائے اگر ہو کسی کے پاس. یہ حضرت مولا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ اپنی طرف سے کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ حدیث کا حکم ہے یا قرآن کا کوئی احکامات ہیں، یہ نہیں. وہ فرماتے ہیں میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اگر کسی کے یہاں زمزم شریف ہو یا زمزم شریف کے کنویں کے پاس ہی وہ موجود ہو تو پھر اس کو اچھی طرح سے اس رات میں زمزم شریف بھی پینا چاہیے. یقیناً اس کے اندر وہ برکتیں ہوں گی جو اور دنوں کے اندر نہیں ملتی، وہ تو برکت ہی والا پانی ہے. ماء زمزم مشہور بلا، زمزم کا پانی ہر اس کام کے لیے ہے جس کی نیت کر کے اس کو پیا جائے. حدیث شریف کے اندر ذکر فرمایا گیا اگر کوئی بیمار ہے پیتے وقت یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس زمزم شریف کی برکت سے میری بیماری دور فرما دے. اگر اس کو یقین کامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے اوپر یقیناً اس کی بیماری دور ہو جائے گی صرف زمزم پینے سے. جو بھی پریشانی لیوا شورے والا ماں عام ہے، کس کام کے لیے پیا جائے وہ کام ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں اس رات میں زمزم شریف کی اگر کسی کے یہاں ہو تو وہ پی لیا. اس کے بعد حضرت مولا علی قاری علیہ رحمت و رضوان امام بغوی کی سند سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ سند نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. یہ انہ قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقطع الاجال من شعبان الی شعبان، کہ مدتوں کو لکھ دیا جاتا ہے یا کاٹ دیا جاتا ہے. یعنی جس کو مرنا ہے، جس کو دنیا سے جانا ہے، جس کو جتنا جینا ہے، جس کو جتنا کھانا ہے، کھانے کی مدت، پینے کی مدت، سانس لینے کی مدت، ملاقاتوں کی مدت، کتنا اس کو کام کرنا ہے، ہر ایک کی مدت شعبان سے لے کے شعبان تک لکھ دیا جاتا ہے ایک روایت میں. اور ظاہری روایت یہ ہے کہ شعبان کے اندر لکھا جاتا ہے، اور اس سے ظاہری روایت یہ کہ شعبان کی شب برات میں لکھا جاتا ہے. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ اس شعبان کے اندر روزے بہت زیادہ رکھتے ہیں، رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے وہ یہ شعبان کا مہینہ تھا. تو پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے روزے شعبان کے مہینے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ شعبان کے مہینے میں مدتوں کو
موت و حیات کو لکھا جاتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اس حال میں ہوں کہ میں روزے سے یہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو ایسے وقت میں جہاں پر آجال لکھی جاتی ہوں، مدتیں لکھی جاتی ہوں، موت و حیات کا فیصلہ کیا جاتا ہو، ایسی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگا رکھنا چاہیے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیے، جس رات میں دن میں برکتیں ہیں نا، جیسے شب برات میں، شب قدر کہا گیا کہ ایسا کرو تو اتنا ثواب ہے، ایسا کرو تو اتنا ثواب ہے، اس رات میں یا ایسے اس طرح کے دنوں کے اندر اگر گناہ کیا جائے نا، وہ گناہ بھی زیادہ ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں جھوٹ بولنا حرام ہے، آپ نے گھر میں بیٹھ کر کے بولیں تو بھی حرام ہے، سڑک پہ بولیں تو بھی حرام ہے، لیکن اگر نور اسلام کے اندر آ کر کے بولیں تو اور زیادہ، اور مسجد حرام کے اندر جا کر کے بولیں تو اور زیادہ۔ جھوٹ ایک ہے، جگہ بدل رہی ہے، اس کا گناہ کی جو کیفیت ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان مبارک راتوں میں خدا نخواستہ کسی گناہگاری کی طرف چلے جائیں، نہیں، گناہگاریوں کی طرف اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی شعبان میں اس طرح سے روزے رکھتے کہ رمضان سے اس کو ملا دیا کرتے تھے، اتنا روزے رکھا کرتے تھے۔ اچھا بعض لوگ یہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ رمضان کے 15 دن کے بعد روزے رکھنے میں کراہیت ہے، بعض لوگوں نے یہ ذکر فرمایا۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف کے روزے رکھنے میں آپ کو کمزوری ہو جائے اور اچھی طرح سے روزے نہ رکھ سکے، اس لیے یہاں تک جا کر کے چھوڑ دیں۔ بعض لوگوں نے دونوں میں تطبیق، بعض کہتے ہیں کہ آخر تک رکھنے چاہیے، سنت ہے، بعض کہتے ہیں 15 تک رکھنے چاہیے۔ ایک بزرگ نے دونوں میں تطبیق فرمائی کہ جس کو اپنی طاقت پہ، اپنے بدن کی قوت پہ بھروسہ ہو کہ وہ پورے بھی رکھے گا تو کمزوری نہیں آئے گی، وہ پورے رمضان تک رکھے، پورے شعبان میں رمضان تک رکھے۔ اور جسے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نے پورے مہینے شعبان کے روزے رکھے تو پھر رمضان کے لیے کمزوری آ جائے گی، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 15 کے اوپر ٹھہر جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں بے مثال بنایا ہے، ہر چیز میں بے مثال۔ ان کو قوت ملتی تھی رب کی طرف سے، طاقت ملتی تھی رب کی طرف سے، جس اعتبار سے، جس نوعیت سے، جس جانب سے آپ دیکھیں آپ کو وہ بے مثل اور بے مثال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے عبادات کو دیکھیں، چاہے روزوں کو دیکھیں، چاہے جہاد کو دیکھیں، چاہے گفتار کو دیکھیں، چاہے رفتار کو دیکھیں، اقوال کو، افعال کو، احوال کو، کسی بھی چیز کو دیکھیں، ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آئے فقوموا لیلتھا، تو اس کی رات کو قیام کرو، وصوموا یومھا، اس کے دن میں روزے رکھو۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ حدیث تو ہم بار بار سنتے ہیں، رات کو قیام کرو، اب قیام کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ نے ابھی اعلان کیا ہے مغرب کے بعد بھی نفل نماز ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد بھی دعا بھی کی جاتی ہے، اور پرچے بھی رکھے ہوئے، 100 رکعت بتائے گئے ہیں، 16 رکعت بتائی گئی ہیں، 4 رکعت بتائی گئی ہیں، اس میں اتنی دفعہ یہ پڑھا جائے، 4 رکعت میں تقریباً ہو سکتا ہے آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ لگ جائے۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہمارے بعض بزرگ دیکھا ہم نے اپنی مسجد میں، وہ پڑھا کرتے تھے جب ٹائم ہوتا تھا، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسے کہنے سے بہانہ بھی مل جاتا ہے، ہم کیوں پڑھے بھائی، ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹائم ہوتا تو پڑھتے، ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب 8 گھنٹے کی رات تھی، تب بھی یہاں تھوڑے ہی سے لوگ نظر آتے تھے نفل نماز پڑھنے والے۔ اللہ کرے سب کو وہ توفیق ملے کہ سب پڑھیں، لیکن اب یہ کمی اپنی طرف سے نہیں ہے،
ہماری آپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہے، کرشمہ قدرت ہے، قدرت کی طرف سے ہے، چاند اور سورج کی چال کی وجہ سے ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ اور آپ نے بھی احادیث میں سنا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ مومن حالت صحت میں نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، خوب اللہ کی عبادت کرتا ہو اور اللہ کی مشیت سے پھر بیمار ہو جائے، وہ فرض نماز پڑھنے کے علاوہ نفل بھی بہت پڑھا کرتا تھا جب صحت والا تھا، تندرستی والا تھا، اور اچانک وہ بیمار ہو گیا، اب اس سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، فرض بھی بمشکل تمام ادا کرتا ہے، اور اس کا دل ٹوٹتا ہے، دل بیٹھتا ہے، یا اللہ تندرستی ہوتی تو ایسا کرتا، یہ کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بندہ مومن کے لیے رب تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، کیونکہ یہ میرا بندہ مومن، میرا چاہنے والا حالت تندرستی میں اتنی عبادت کرتا تھا، آج بھی اس کا دل چاہتا ہے تو تم اس کو اتنی ہی عبادت کا ثواب دینا جتنا یہ پہلے کیا کرتا تھا۔ اس لیے کہ اس کا دل تو ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ میں تندرستی والا ہوتا تو ایسا کرتا۔ ایسی جو لوگ جوانی میں کرتے ہیں، جوانی بڑی کام کی چیز ہے، اسی وقت ہوتے ہیں اعصاب کے اندر تقویت ہوتی ہے، اعصاب کے اندر قوت و طاقت ہوتی ہے، جتنی عبادات کر لیا جائے صحیح ہے۔ بڑھاپے میں بہت سارے اللہ تعالیٰ ان سفید داڑھی والے جو تشریف فرمائے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، ان کو لمبی زندگی نصیب فرمائے، ان کو خوب طاقت، قوت، ہمت، شوکت نصیب فرمائے۔ یہ بوڑھوں کا رہنا بھی برکت ہے، جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بوڑھوں کا رہنا، جس قوم میں بوڑھے ہوتے ہیں نا وہ برکت والے ہوتے ہیں، ان کی سفید داڑھی کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ ان پہ کرم کرتا ہے، اور ان کی وجہ سے پھر جوانوں میں بھی کرم ہوتا ہے۔ تو جس گھر کے اندر بوڑھے ہوں اس کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جائے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جو جوانی کے اندر خوب عبادت کرتے تھے بڑھاپے میں نہیں ہو پا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس بوڑھے کو اتنا ہی ثواب دینا کہ جتنا یہ جوانی میں کیا کرتا تھا، کیونکہ اس کا دل تو ابھی بھی کہہ رہا ہے، جوان ہوتا تو یہ کرتا، اب اس کے اعصاب میں کمزوری آ گئی ہے، یہ نہیں کر پا رہا، تو اس کی طرف سے کمی نہیں ہے، فطرتاً کمی ہوئی ہے، اس کو وہی ثواب دیا ہے۔ تو اگر آپ کی نیت ہے، صادق ہے، سچی ہے، صداقت والی ہے، اور آپ 100 رکعت پڑھا کرتے تھے 8 گھنٹے والی رات کے اندر، اور ابھی ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو میرا یقین کہتا ہے آپ کو ثواب اتنا ہی دیا جائے گا جتنی لمبی راتوں میں آپ خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا کے اوپر نزول اجلال فرماتا ہے۔ دیکھو اللہ کے نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں سے ہٹ کے کہیں جانا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ مراد کیا ہے؟ تجلیات ربانیہ خاص طور سے آسمانی دنیا کی طرف آ جاتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی خصوصی تجلیات، خصوصی رحمتیں یہ قریب والے آسمان پہ آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد ندا کی جاتی ہے الا مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبتوں میں گرفتار کہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں، ہے کوئی ایسا، یہ آواز آتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے روایت ہے، لمبی حدیث ذکر فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہاں پر باری کے دن میں وہاں تشریف لائے، وہ فرماتی ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، فوضع عنہ ثوبیہ، اور آ کر کے اپنے دونوں کپڑوں کو اتارا۔ سوتے وقت کپڑے اتارتے ہیں نا، آپ کے جو اوپر کے کپڑے تھے، جو بھی آپ کمبی شریف پہنتے تھے یا کوئی چادر شریف آپ زیبدن فرمایا کرتے تھے، جس کو سونے کے وقت آپ اتار دیا کرتے تھے، ان دونوں کپڑوں کو آپ نے اتارا۔ ثم لم يستقم ان قام فلبسهما، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی،
کہ آپ نے پھر ان کو پہن لیا. فَأَخَذَتْنِي غَيْرَةٌ شَدِيدًا، پہن کر کے آپ باہر نکلے. اب یہ اجتہاد کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عائشہ فقیہہ ہیں، محدثہ ہیں، مجتہدہ ہیں. ایک نازک بات خیال رکھیے گا، مجتہد اپنے اجتہاد میں پوری کوشش کرتا ہے. مجتہد ہو یا مجتہدہ ہو، اگر اس کے اجتہاد میں خدا نخواستہ غلطی ہو جائے پھر بھی اس کو 1 ثواب ملتا ہے، اور اگر غلطی نہ ہو تو 2 ثواب ملتے ہیں. کیونکہ اس نے اپنے طور سے جو اجتہاد کیا وہ یہی تھا، یہی سمجھا کہ یہ صحیح ہے. وہ مجتہدہ تھی، انہوں نے اپنے اجتہاد کے ذریعے یہ اپنے دل میں یہ خیال پیدا کیا، ظننت انہ یاتی بعد سویحباتی، کہ مجھے ایسا لگا جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے آ کر کے اپنی کسی اور دیگر زوجہ مکرمہ کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ تو عجیب سی بات ہے ایک بیوی کے لیے کہ اس کے بیوی کے کمرے میں شوہر آئے، اور شوہر پھر وہ بھی عظیم شوہر ہو جس کے اوپر پوری دنیا پوری کائنات ناز کرتی ہو. ہر ایک زوجہ مکرمہ کو انتظار رہا کرتا تھا، اور اچانک وہ آ کر کے پھر تشریف لے جائے تو دل میں خیال تو پیدا ہوگا. تو کہا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید میرے یہاں سے کسی اور زوجہ مکرمہ کے پاس جا رہے ہیں. فخرجت اتبعہ، میں ان کے پیچھے پیچھے ان کی اتباع کرتی ہوئی یا ان کے پیچھے چلتی چلتی ان کے پیچھے پیچھے گئی. فأدرکتہ بالبقیع ببقیع الغرقد، تو میں نے دیکھا یہاں تو منظر ہی کچھ اور ہے. میں نے تو خیال کیا تھا کہ شاید کسی زوجہ مکرمہ کے یہاں جائیں گے، میں نے وہاں جا کر کے دیکھا کہیں بھی نہیں پایا. بعض روایات میں یہ ہے کہ میں ازواج مطہرات کے کمروں پہ گئی، یہاں دیکھا وہاں دیکھا وہاں دیکھا، کہیں نظر نہیں آئے، کہیں پر بھی نظر نہیں آئے. سوچا کہ کہاں تشریف فرما ہوں گے. کہ میں قبرستان کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے قبرستان پہ بقیع غرقد میں جا کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے. اس لیے کہا گیا کہ شعبان کی اس 15ویں رات میں قبرستان کے اندر جانا بھی عبادت تو ہے ہی مگر سنت رسول ہی ہے. اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ایصال ثواب کرنا مردوں کے لیے یہ ابھی 2-4 سال سے نہیں، اس کی بنیاد خود نبی کریم شارع علیہ السلام نے رکھی ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب فرمایا کرتے تھے، ایصال ثواب کیا کرتے تھے مسلمان مرحومین کے لیے. آپ لوگ بھی لکھتے ہیں، اعلان کراتے ہیں. اعلان کرانے میں دیکھو ہر چیز کے اندر یہ کہا جاتا ہے نا، ہر چیز کے اندر نیت کے اوپر دار و مدار ہے. نیت کے اوپر انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. نام لینا ہمارے پاس سے اتنے پاؤنڈ ہے اور فلاں کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے ہو، ہاں دیکھو میں بھی پیش کرتا ہوں، درست نہیں ہے. اس میں بھی اچھی نیت ہو جانی چاہیے. الفرق بین العادت والعبادت هو النیہ، فرق عادت عبادت کے درمیان نیت کیا ہے؟ صرف نیت. ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، آپ لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے بہت سارے، کہ جب ٹھنڈک ہوتی ہے سردی ہوتی ہے کوٹ پہنتے ہیں تو کالر مفلر اسکارف لے کر کے نہیں لگاتے ہیں. جیسے یہ میرا اسکارف ہے وہ کیونکہ یہاں کھلا رہتا ہے اس طرح سے، تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے یوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کوٹ پہنتے ہیں. تو میں نے خیال کیا پوچھوں کہ بھئی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ کالر کھلا ہوا ہے نا، ہوا لگتی ہے، اس لیے ایسا کر کے اوپر سے پھر کوٹ پہن لیں. میں نے کہا اس میں بھی آپ ایک اچھی نیت کر سکتے ہیں؟ بولے کہ وہ اس میں اچھی نیت کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے آپ کا یہ جو انداز ہے اس طرح سے، یہ لا الہ الا اللہ میں جو لا لکھا جاتا ہے وہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کے اندر جو لا لکھا جاتا ہے وہ لا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو آپ اس کو ڈالنے کے ٹائم صرف یہ نہ سوچیں کہ اپنے کالر کی جگہ کو میں ڈھک رہا ہوں کہ ہوا نہ لگے، بلکہ یہ سوچیں کہ میں لا الہ الا اللہ کا لا لکھ کر کے اپنے گلے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پٹا باندھ رہا ہوں. دیکھیں اسی کے اندر نیت اچھی ہو گئی نا. حالانکہ کرنے میں کچھ نہیں ہے، خالی نیت کی بات ہے. آپ کو یوں کرنا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ کا لا بنا دیا اس کے اندر. تو مسلمان ہر
چیز کے اندر اچھی نیت کر سکتا ہے. آپ جب اعلان کرتے ہیں تو اعلان کرنے میں، لکھوانے میں یہ نیت کر لیں کہ شاید میرے اعلان کروانے سے ہمارے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو کہ ہاں بھائی بھائی نے کہا ہے چلو میں بھی نیک کام کی طرف قدم اٹھاتا ہوں. اس نے 10 پاؤنڈ لکھوائے، چلو میری طرف سے 11 سے. تو اس نے آپ کی دیکھا داکھی کیا ہے، گویا کہ ایک نیکی کے اندر تعاون کر دیا ہے، مگر مسجد کا تو بھلا ہو گیا نا. پہلے 10 پاؤنڈ آنے والے تھے، اب 11 اور بڑھ گئے تو 21 ہو گئے. تو اس اعتبار سے مسجد کا بھلا ہو گیا. تو اگر آپ یہ سوچ کے لکھوائیں کہ مسجد کا بھلا ہو جائے تو اس میں پھر ریاکاری نہیں، گویا کہ نیک نیتی کر لینی چاہیے. اور اگر اس لیے کہتے ہیں کہ کہیں فلاں نہ کہے کہ کیسا مردوا بیٹا ہے، کیسا آدمی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ لکھواتا بھی نہیں ہے، یہ نیت نہیں رکھنی چاہیے. اگر ایصال ثواب کرنا ہے، ایصال ثواب حقیقتاً دل سے ہوتا ہے. گھر پہ بیٹھ کر کے اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کریں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں. لکھوائیں، اچھی نیت سے لکھوائیں، نیت میں اخلاص پیدا کریں. اپنے رشتہ داروں کو بتانے کے لیے نہیں کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کے لیے اتنا اتنا دیا کرتے ہیں. نہیں، صحیح دینا وہ ہوتا ہے کہیں یہ نفل عبادات کے لیے، فرض کے لیے نہیں. صحیح دینا وہ ہوتا ہے جس میں اخلاصی اخلاص ہے، جس کو کہا گیا ہے اس طرح سے دو کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ رکھنا چاہیے. یہ بھی ایک انداز ہونا چاہیے. تو کبھی ایسا بھی دیں، کبھی ویسے بھی دیں. خیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ میں گئی، وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشہداء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، مومنات کے لیے، مسلمات کے لیے، شہداء کرام کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. دعائے مغفرت شب برات میں آ گئی نا. دعا کرنا شب برات میں دامن چوری کا ساتھ ہے، دامن چوری کا دعا کرو، وہ بھی شب برات میں. اور یہ بھی سکھایا ہم کو خدا اور رسول نے. کہیں خدا فرماتا ادعونی استجب لکم، مجھے بلایا کرو، پکارا کرو، دعا کیا کرو مجھ سے، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شب برات میں جا کر کے قبرستان کے اندر وہاں جا کر دعا مانگ کر کے، دعا مانگنے کو مرحومین کے لیے اپنی سنت بنا دیا. فقلت بأبي أنت وأمي في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا. یہ کہتی ہے میں نے اپنے دل میں کہا میں ابھی عجیب سی ہوں، میں کیا سوچ رہی تھی، دنیا کی بات سوچ رہی تھی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہمیشہ دین کے ہی کام میں لگے رہتے ہیں، اور یہ تو بالکل مسلمانوں اور تمام تر کائنات کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے اندر ہے. میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی، اور میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں. یہاں پر تو مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. فانصرفت تو میں تیزی سے دوڑ کر کے آئی. قد دخلت حجرتی، تو میں اپنے حجرے میں آ کر کے داخل ہو گئی. ولی نفس عال، اور میرا سانس پھول رہا تھا کیونکہ تیزی سے دوڑ کر کے آئی تھی نا، سانس پھول رہا تھا. فلحقنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے آیا. فقالا، تو مجھ سے فرمایا، سانس دے گا نا پھولتے ہوئے، نیچے اوپر ہو رہا تیزی تیزی سے. فرمایا ہذا النفس یا عائشہ، عائشہ یہ سانس کیسا پھول رہا ہے، خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ فقلت، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بأبی انت و امی. ذرا انداز دیکھیں بیوی کا، زوجہ مکرمہ ہیں، زوجہ مکرمہ، اور کس طرح سے پیش آ رہی ہیں. یہ بھی کہہ سکتی تھی جھوٹ نہیں ہے، اے شوہر نامدار مگر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے ہیں. زوجہ ہونا الگ بات ہے، یہ ان کے لیے شرافت کی بات ہے، لیکن بیوی ہو کر کے بھی عرض کر رہی ہیں بے ابی انت و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یہ ادب سکھا دیا. ایسا نہیں ہے کہ ہر بیوی وہ ہو کہ جو شوہر سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے. وہ سیرت بتا رہی ہیں سارے جہاں کی عورتوں کو، میں بھی بیوی ہوں، نکاح ہوا ہے. بیوی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں ادب و احترام سے نام نہ لیا جائے. آج کل تو زمانہ بہت عروج پر ہے.
وہ بغیر نام لیے ہوئے جب تک نام نہیں لیتا ہے اس کو سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ بیوی آج کے زمانے میں یہ فیشن چلا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام ہی لے کر کے پکارتی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، اس میں تھوڑی سی رسپیکٹ دکھائی دیتی تھی، ادب و احترام دکھائی دیا کرتا تھا۔ آج کے زمانے میں وہ ختم ہو گیا، تھوڑا سا رہنا چاہیے، یہ رہنا چاہیے، کسی اور طریقے سے پکار لیا جائے، اس میں تھوڑا سا فخر محسوس ہو، نام لے کر کے پکارنے میں ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ تو یہ سوچتے ہیں، وہ پرانی عورتیں تھیں بیچاری کہ جنت نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مرتبہ نصیب فرمائے، سیدھی سادھی عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ کسی نے ان کو بتا دیا، ارے بھائی نام مت لینا، نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسا بھی ہوا۔ وہ نام نہیں لیا کرتی تھی یہ سوچ کے کہیں نکاح نہ ٹوٹ جائے، مگر ایسی بات نہیں ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، نکاح برقرار رہتا ہے، لیکن یہ آداب، ایک آداب، دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق رہنا چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اتیتنی فودعت عنک ثویبک، آپ میرے پاس تشریف لائے، آپ نے مبارک کپڑے دونوں رکھے اتارے، ثم لم یستقم ان قمت فلبستہما، اس کے بعد آپ ٹھہرے نہیں، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے کہ آپ نے دوبارہ ان کو پہن لیا، فاخذتنی غیرۃ شدیدہ، تو مجھے عجیب غیرت اور رشک آیا، ظننت انک تأتی سویحباتی، میں نے یہ خیال کیا اپنے اجتہاد کی وجہ سے کہ آپ کسی اور زوجہ مکرمہ کے یہاں تشریف لے گئے، حتی رأیتک بالبقیع تصنع ما تصنع، حتیٰ کہ میں نے مسلمانوں کے قبرستان بقیع الغرقد میں آپ کو دیکھا اور آپ کر رہے تھے جو بھی کر رہے تھے، وہ تو دعا مانگ رہے تھے مسلمانوں کے لیے۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، کنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تجھے یہ اندیشہ تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیرے پر ظلم و زیادتی کرے؟ نہیں، بل اتانی جبرائیل، تجھے معلوم ہے کہ یہ رات کون سی ہے، میں کیوں چلا گیا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ جب میں یہاں پر آیا تو اس وقت جبرائیل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات ہے، وَلِلَّهِ اتقاء من النار، اور آج کی رات جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، کتنے؟ بعدد شعور غنم بنی کلب، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر۔ سمجھانے کے لیے مثال ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں میں نے 70 دفعہ تجھ سے کہا تھا کہ یہ کام مت کیا کر، یہاں 70 دفعہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ گن کر کے 70 کہا تھا، مطلب بہت ساری دفعہ کہا تھا، کیونکہ پورے اس وقت عرب کے اندر بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ بکریاں کسی کے پاس تھی ہی نہیں، اور بکری ایک بکری کے پاس ہزاروں کروڑوں لاکھوں تو بال ہوں گے، تو ایک بکری میں جب اتنے ہیں تو جتنی بھی بکریاں ہیں اس کے پاس کتنی، تو سمجھانے کے لیے مثال دی، یوں سمجھ لو کہ بنو کلب کی بے شمار بکریوں کے لا تعداد بے حد و بے شمار بالوں کی تعداد کے برابر رب تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ لیکن ہاں جیسے میں ذکر کیا تھا نا، شرط لگی ہوئی، کنڈیشن ہے، لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، ایسی بابرکت رات کے اندر بھی رب تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں کرتا ہے مشرک کے اوپر۔ الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی مشرک نہیں ہے، اور کوئی بھی اگر کہے تو وہ خود ہو جائے، الحمدللہ۔ موحد، توحید پرست، وعدہ توحید کے متوالے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، بلکہ کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب شرک سے توبہ کرتا ہے تو ہی تو مسلمان ہوتا ہے۔ چلو یہ بات تو ہم میں سے الحمدللہ کسی کی طرف نہیں جاتی، مگر وَلَا مشاہد، تکبر کرنے والوں کی طرف بھی نہیں۔
آپس میں کینہ رکھنے والوں کی طرف بھی نہیں، جو ایک دوسرے سے تکبریت کینہ رکھتے ہیں، شہد دل میں کدورت رکھتے ہیں، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن دل میں کدورت شہد ہے، اس کی طرف بھی نہیں۔ مسلمانوں سے اس طرح کا رویہ اگر کوئی کرے گا، ایسی مبارک رات کے اندر محروموں کے لیے فرمایا گیا ہے وَلَا إِلَىٰ قَاطِعِ رَحْمٍ۔ اب آگے نا جیسے مثال پیش کی تھی کہ تم میں سے سب کو انعام دیا جائے گا، جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہاں شرط ہے جو یہاں 5 وقت کی پڑھتا ہے اسی کو کتنے سے بچے، تھوڑے سے نا۔ ایسی ہی یہاں قاطع رحم کے اوپر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ قاطع رحم کون؟ جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے۔ آپ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے توجہ دیں، کیا اللہ کرے آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ایسا ہو کہ کوئی بھی رشتہ داری کو کاٹنے والا نہ تھا، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات میں بھائی بھائی سے جدا۔ افسوس تو یہ ہے، یہ کہہ کے جاتا ہے لڑتے وقت زندگی بھر، تو میرا منہ نہیں دیکھے گا، میں تیرا منہ نہیں دیکھنے والا۔ کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا ہی سکھایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر شیطان کی بدغلامی میں آپ آ گئے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، ابھی بھی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اسلام سے جس چیز کا نام ہے تسبیح لے لیجیے، گھماتے رہیے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیجیے، پکے مسلمان ہو گئے، لمبی داڑھی بھی ہو گئی، اونچی ٹوپی لگا لی، لمبا سا جبہ پہن لیا، اور لوگ دیکھیں کہ ہاں سچا پکا کوئی مسلمان جا رہا ہے، صرف اسی کا نام مسلمان ہے؟ نہیں، اور بھی چیزیں ہیں۔ دیکھا جائے گا تم رشتہ داری کس طرح سے نبھاتے ہو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، تسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، حج کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور گھر میں کس طرح سے رہتے ہیں، رشتہ داری کو کس طرح سے نبھاتے ہیں، یہ بھی بتایا ہے، یہ بھی بتایا ہے۔ آپ ایسا نہیں کہ ان چیزوں کو مانتے رہیے کہ سمجھ لیجیے ہم سب سے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، اور جو چیزیں ہیں خاص سے جن سے آپ کو گویا کہ دوری ہو گئی ہے، آپ اس کی طرف نظر تک نہیں رکھتے، چھوٹا جھکنے کو تیار ہی نہیں ہے بڑے کے سامنے، بڑا تیار ہی نہیں چھوٹے کو اپنانے کے لیے، اور پھر کہتے ہیں بہت متقی پرہیزگار 5 وقتہ نمازی ہیں، ہمارے پاس عبادات کی عبادات ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، 10-15 حج کر چکے ہیں، مگر بھائی کا حال یہ ہے کہ بھائی سے قسم کھا چکا ہے کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمرے کرنا اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بار سعادت نصیب فرمائے، حج کرنا بہت اچھی بات ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں میں توجہ کی نہیں جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حجر اخاہ سنۃ فہو کصفک دم، جس کسی نے کسی مسلمان بھائی کو اپنے بھائی کو اخاہ، جس کسی نے اپنے بھائی کو 1 سال چھوڑ دیا، ملا نہیں، بات چیت نہیں کی، قطع تعلق، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اس کا قتل کر دیا، کصفک دمی، جیسے کہ اس کے خون کو بہا ڈالا اس نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے۔ یلتفتان فیعرض ھذا ویعرض، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، ایک ادھر کو منہ پھیر لیتا ہے، دوسرا ادھر کو منہ پھیر لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں بولے گا، ہوتا ہے بھائی، ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، ایک ادھر کو منہ پھیر لیتا ہے، ایک ادھر کو منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے ذکر فرما دیا ایسا ہوتا ہے۔ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، فرمایا دونوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو سلام سے خود ہی ابتدا کر لے۔ یہ نفس ہے نا، نفس تیار تو نہیں ہوگا اس کے لیے، میں جھکوں اس کے لیے۔ حضرت امام حسن امام حسین نے بھی ہو گئی تھی کچھ دنوں کے لیے، 2-3 دن، تیسرا دن ابھی مکمل ہوا نہیں تھا، امام حسن الگ بیٹھے ہوئے، امام حسین الگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے میں دونوں جلال میں، امام حسین کی بھی جلالی تھے، امام حسن ذرا ان کی جو عادت میں تھی وہ نرمی تھی بہت زیادہ، مگر تھے بڑے،
بڑے تھے، اب ہو گئی، کبھی کبھی ہو جاتی ہے، اب دونوں اپنے اپنے گھر پر ہیں۔ کسی نے جا کر کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ نواسہ رسول ہیں، ساری کائنات کو تعلیم تو آپ کے یہاں سے ملتی ہے، آپ کے یہاں اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ بولے ہاں وہ تو صحیح ہے جو تو کہہ رہا ہے وہ درست ہے، ہم سمجھتے ہیں، مگر میں بڑا ہوں نا، میں بڑا ہوں، اب میں بڑا ہو کر کے اس کے سامنے جھکوں گا، وہ چھوٹا ہے مجھ سے۔ وہ پھر وہاں گئے امام حسین۔ یہ دیکھو ملانے والی بات یہ ہوتی ہے، بیچ والا آدمی بہت کام کر دیتا ہے، بیچ والا آدمی کاٹ بھی دیتا ہے اور بیچ والا آدمی ملا بھی دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں جو بیچ والا آدمی ہے نا وہ پھونکے مارتا ہے، پھونکے، ادھر بھی پھونک لگاتا ہے ادھر بھی پھونک لگاتا ہے۔ نہیں، سچا بیچ والا آدمی وہ ہے جو دونوں کی طرف پھونک لگائے تو صحیح مگر نرمی والی پھونک، الحمد شریف پڑھ کر کے لگائے، گرمی والی نہیں۔ یہ پھر ادھر گئے امام حسین کے پاس، کہ حضور اچھا نہیں لگتا ہے، نواسہ رسول ہے، خاندان رسول ہے، آپ کے یہاں ایسا ہوگا تو پھر امت کہ وہ صحیح ہے، میں چھوٹا ہوں، ان کو میرے اوپر شفقت و کرم کرنی چاہیے، اور میری غلطی نہیں تھی، انہی کی طرف سے کچھ ایسا اس طرح کی باتیں ہوئی۔ کہا حضور آپ چھوٹے ہیں، آپ چھوٹے ہیں، اور پھر بات یہ بھی ہے کہ جو ابتدا کرتا ہے سب سے بڑا وہی ہوتا ہے۔ تو کہنے کا اچھا ایسی بات ہے تو پھر بھائی جان سے جا کر کے کہیے کہ وہ ابتدا کر لیں، وہ بڑے ہیں اور بڑے ہو جائے، یہ کہا وہ بڑے ہیں اور بڑے ہو جائے۔ وہ پھر ادھر آئے اور کہا حضور ایسے ایسے جواب دیا ہے، کہا اچھا ایسا کہا ہے، چلو ہم خود ہی چلے جاتے ہیں۔ چلے گئے، بڑے تھے بڑے، دیکھو اس طرح سے باتیں ختم کی جاتی ہیں، بڑے ہو کر کے چلے گئے، گلے مل لیے، بات ختم ہو گئی۔ ایسا ہمارے درمیان نہیں ہوتا ہے، ہم نے صرف اسی چیز کو سمجھ لیا ہے کہ ہم صرف نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، فرض ہے، پڑھنا ہی ہے، مگر نماز کے ساتھ کچھ اور بھی تو باتیں ہیں نا، کسی کا حق نہیں ماننا چاہیے، کسی کو بغیر کسی وجہ کی تکلیف نہیں دینی چاہیے، اگر دی ہے تو آج رات آنے سے پہلے پہلے تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا رات آنے سے پہلے اپنے ان تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ کہا گیا وَلَا عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کا جو نافرمان ہے نا اس کے اوپر بھی نظر کرم نہیں ہوتی ہے، لا ينظر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا ہے، کس کے؟ عاقل والدین، اپنے ماں باپ کا نافرمان، جس کو ماں نے باپ نے دھتکار کیا، آخ کر دیا ہو، نافرمان قرار دے دیا ہو، ایسا کسی نہیں۔ ماں باپ بہت بڑا مرتبہ ہے، یہاں ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مائیں سن رہی ہیں گھروں میں رہ کر کے، اور بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی ماں باپ بھی ان چیزوں سے کچھ دوسرا رزلٹ نکال لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم تو ماں باپ ہیں نا، جو چاہیں کرتے رہیں، ماں باپ کا بھی حق ہے اور بچوں کا بھی حق ہے۔ ماں کو ناراض کر کے آپ چاہیں ہم رب کو راضی کر لیں، مشکل ہے، نہیں ہوگا۔ باپ کو ناراض کر کے آپ چاہیں کہ ہم رب کو راضی کر لیں، نہیں۔ رضا رب فی رضا الوالد، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، بابا سے بلند درود شریف پڑھو۔ صاحب تفسیر روح بیان نے جلد سیوم صفحہ 246 کے اوپر اس کو ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک نوجوان ہمارے بیٹھے میں، اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے، اگر یہ ابھی شادی شدہ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھا سا رشتہ عطا فرمائے، شادی شدہ اگر ہو گئے ہوں تو صحیح طرح سے ہنسی خوشی زندگی کے اوقات گزارنے کے مواقع نصیب فرمائے۔ وہ نوجوان انتقال کا وقت قریب آ گیا، انتقال کے وقت قریب آ کر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کلمہ پڑھانے کے لیے تلقین کرتے ہیں، کہا تو نہیں جاتا ہے لیکن زور زور سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے، اس نوجوان کی حالت صحیح نہیں تھی، آخری وقت تھا، سارے لوگوں نے تلقین شروع کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ نوجوان کہنا چاہتا تھا مگر زبان پلٹ گئی، زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں، خدا کا احسان ہمیشہ مانو، مانتے رہو اس بات کے اوپر بھی کہ آج تمہاری زبانیں چل رہی ہیں،
تم چاہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا تمہاری زبان سے نکل جاتا ہے، ایسا وقت بھی کبھی آتا ہے کہ تم چاہو گے پھر بھی نہیں نکل پائے گا، ایسا بھی وقت کبھی آ جاتا ہے، کمزوری، موت کا وہ سکرات کا موسم، وہ حال جس کو وہی سمجھتا ہے جس کے اوپر طاری ہوتا ہے، تم صرف اندازہ لگا سکتے ہو، وہ وقت ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس مردے سے نہیں کہا، اس مرنے والے سے نہیں کہا جائے جس کے پاس موت کا وقت قریب آ چکا ہے کہ تو کہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں حکم نہ دیا جائے، آرڈر نہ دیا جائے، تجھے نہیں معلوم وہ کون سے حالات سے گزر رہا ہے، زور زور سے پڑھو، اسے خود ہی یاد آئے گا تو خود ہی کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کی زبان سے تو نکل ہی نہیں رہا۔ اعتقل لسان الفتى، نوجوان کی زبان اٹک گئی، اب وہ چاہتا ہے نکالنا مگر نکل نہیں رہا ہے، شہادت ادا ہو ہی نہیں پا رہی ہے اور وقت انتقال ہے۔ فاخبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کر کے لوگوں نے اطلاع دی کہ حضور آپ کا ایک چاہنے والا، ایک سچا پکا مسلمان، وہ صحابی ہی تھے، صحابی رسول ہیں، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ اب وقت انتقال ہے، لوگ کہلانا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن زبان سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کو رب نے رحمت ہی رحمت بنایا ہے، آپ وہاں جائیں گے، آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے، آپ کے قدم ناز کی برکت کی وجہ سے اس کی اٹکی ہوئی زبان کھل جائے گی اور اس کی زبان سے کلمہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا تو حال یہی تھا، کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زبان پھر اٹک گئی، ادا نہیں ہو پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھا کیا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں پڑھتا تھا۔ دیکھیے گا، میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا کہ لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بہت سارا لٹا دینا صرف یہی اسلام ہے، نہیں، یہ بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ کہا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پڑھتا تھا۔ کہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا؟ دیا کرتا تھا۔ روزے نہیں رکھتا تھا؟ رکھا کرتا تھا۔ حج کی ادائیگی نہیں کی اس نے؟ تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فحق والدیہ، مجھے بتاؤ کیا اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے؟ کیا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ تو ہے، اپنی ماں کا فرما بردار نہیں ہے یہ۔ قالوا نعم، کہا ہاں حضور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتو بے امی، اس کی ماں کو بلا کر لاؤ۔ وہ ماں آئی، فجاءت وہی عجوز عوراء، وہ آئی مگر بوڑھی سی تھی، ہاتھ ٹیکتی ہوئی زمین پر اپنے عصا کو لگاتی ہوئی، جھکی جھکی آئی، لیکن اس کی آنکھ ایک صحیح نہیں تھی، آنکھ زخمی تھی، آنکھ میں کچھ خرابی تھی، عورا، ایک ہی آنکھ سے دیکھ پا رہی تھی، ایک آنکھ سے نہیں۔ پہلے کبھی صحیح رہی ہوگی، بعد میں خراب ہو گئی، آنکھ میں تکلیف تھی، یعنی خراب ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا بیٹا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے۔ کہا اسے معاف کر دو؟ کہا نہیں، میں اسے کبھی نہیں معاف کروں گی۔ فرمایا میں کہتا ہوں معاف کر دو، دیکھ رہی ہوں کیا حالت ہے اس کی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے میرے اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ میری آنکھ خراب کر دی اس نے، میرا دل دکھ چکا ہے، میں نے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا، اس کو دودھ پلا کر کے جوان کیا، لیکن اسی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا کہ میری آنکھ خراب کر دی۔ میرا ماں ہوں، میرا دل دکھا ہوا ہے، میں اسے معاف نہیں کرنے والی۔ آپ نے ترکیب اپنائی ہے، ایسا کرنے والے نہیں تھے، یہ معلم کائنات جانتے ہیں کس کو کس طرح سے سدھارنا ہے۔ آپ دیکھیں زبردستی بھی نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری کائنات کو سبق سکھانا ہے نا، کیونکہ اس کا حق ہے، وہ معاف کرے چاہے نہ معاف کرے، وہ ماں ہے نا، زبردستی نہیں کر سکتے، پریشان نہیں کر سکتے، لیکن ایسی ترکیب اپنائی کہ ماں نے خود ہی پھر اس راستے کو اپنا لیا۔ ارشاد فرمایا ہاتو بالحق والنار،
لوگوں سے کہا جتنے بھی کھڑے ہوئے تھے لکڑیاں لے کر کے آؤ تھوڑی سی اور آگ بھی لے کر کے آؤ. وہ جو بیوی بوڑھی تھی نا کھڑی ہوئی, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ وما تصنع, آپ یہ اس موقع پر لکڑیوں کا اور آگ کو کیا کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ لکڑیاں لے کر کے آؤ اور آگ لے کر کے آؤ. کہ میں لکڑیاں جلا کر کے یا اس میں آگ لگا کر کے اس کو ابھی تیرے سامنے جلاؤں گا اس لیے کہ اس نے تجھے تکلیف دی ہے, ابھی تیرے سامنے جلاؤں گا آگ کے اندر. ایک دم سے کانپ گئی, ماں تھی نا, لرز گئی اور کہنے لگی عفوت یا رسول اللہ اس کو جلائیے نہیں, اسے جلائیے نہیں, اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے میں جانتی ہوں, مگر اس کا جلنا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا. عفوت میں نے اسے معاف کر دیا, میں نے اسے معاف کر دیا. النار ارضعته, کیا میں نے آگ ہی کے لیے اس کو دودھ پلایا تھا؟ النار وضعته فی البطن, کیا میں نے آگ ہی کے لیے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ, میں نے اسے معاف کر دیا, معاف کر دیا, معاف کر دیا. اس کا جلتا ہوا میں نہ دیکھ سکوں گی. جب جیسے ہی ماں کی زبان سے یہ نکلا عفوت, اسی وقت نوجوان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور وہ انتقال ہوا. دیکھا آپ نے ماں کی عظمت کو. نماز پڑھتے تھے, وہ کون تھے؟ صحابی رسول تھے, روزہ رکھتے تھے, زکوٰۃ کی ادائیگی, حج کی ادائیگی سب تھیں. لیکن میں نے ذکر کیا نا, ان تمام تر چیزوں کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں میرے بھائی اور میرے دوستوں, ان کی طرف کی توجہ رکھنی ہے. اگر ماں باپ جو ماں باپ ہیں خود بھی اپنے آپ کو سدھاریں, صرف بچوں سے شکایت نہ کیا کریں کہ میرا بچہ میری قدر نہیں کرتا, تعظیم نہیں کرتا. اگر کبھی ایسا ہو نا تو کبھی کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لیا کریں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا ہو. حضور نے تو فرمایا کما تبین خدا, جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ کا بچہ آپ کو اگر رلا رہا ہے, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو صبر کا مقام ہے, دعا کیجیے اللہ کرے وہ صحیح ہو جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے, آپ بھی اپنے ماں باپ کو رلا چکے ہیں, تو سمجھ لینا اس کا بدلہ آپ سے لیا جا رہا ہے دنیا میں رہ کر کے, تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو جائیں اور کہیں اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے, وہ تکلیف ان تمام تر حقوق کو جو ادا نہیں کیا ہے اسے معاف کرنا اب تو دنیا میں نہیں ہے. اس کے خیر دوسرے طریقے ہیں کس طرح سے معافی ہوتی ہے, لیکن آج کی رات آنے سے پہلے کوشش کریں کہ ان تمام تر بڑے بڑے گناہوں کے اندر اگر کوئی مبتلا ہو تو اس سے صحیح طور سے تائب ہو جائے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں صحیح طور پر توبہ کریں. جو ہمارے بعض بزرگ سچے بیان کیا گیا ہے اعلیٰ فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کہ یہاں پر بریلی شریف کی خانقاہ میں جب یہ رات آیا کرتی تھی, یعنی رات آنے سے پہلے تھے, تو جتنے بھی تھے نا وہاں پر پیر بھائی آنے والے, معتقدین, متوسلین, مریدین, جتنے بھی تھے سب ایک دوسرے سے گلے مل کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگتے تھے. وہ سچے لوگ تھے. اور پھر ان کے دستے, ان کے اوپر, ان کے سروں کے اوپر دستے کرم کس کا تھا؟ امام احمد رضا کا, جن کی صورت کو دیکھ کر کے خود ہی دل میں اخلاص پیدا ہو جایا کرتا تھا. سامنے والا اخلاص والا ہوتا ہے نا, اور کسی کے پاس اخلاص نہ ہو تو اس کی چہرے کی برکت سے اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. تو لوگ سچے طریقے سے ایک دوسرے سے معافی مانگا کرتے تھے. ہم سے تو خیر اللہ کرے ہو جائے, لیکن بڑا مشکل امر ہے یہ. پھر بھی کوشش کریں کم سے کم اپنے ان رشتے داروں سے تو مانگ سکتے ہیں نا جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ میں نے ان کو تکلیف دی ہے, اور ان میں سے خاص طور سے آپ کی ماں ہے, آپ کا باپ ہے, آپ کا بڑا بھائی ہے, آپ کے بڑے لوگ ہیں. ہر کوئی چھوٹا بڑا دونوں ہوتا ہے. میں چھوٹا بھی ہوں, بڑا بھی ہوں, اپنے بڑوں سے چھوٹا ہوں اور اپنے چھوٹے سے بڑا ہوں. آپ میں سے ہر ایک ایسا ہی ہوگا, چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے. تو جو چھوٹے ہونے کے اعتبار سے اپنے بڑے سے معافی مانگے, اور جو بڑا ہے وہ بڑا ہونے کے اعتبار سے اپنے چھوٹے کی شفقت و کرم کرے. انشاءاللہ یہ منزل بھی آسان ہو جائے گی.
دعا ہے رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو آنے والی اس مبارک ترین رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کی عظمتیں ہم سب کو سمجھنے کی بھی اور رب تبارک و تعالی حاصل کرنے کی بھی توفیق رحیم عطا فرمائے۔ اس چھوٹے سے وقت میں جیسے پہلے بھی ذکر کیا گیا لیکن کچھ بھائی کیونکہ بعد میں آئے ہیں ان کے لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ شب برات آنے سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بہت زیادہ برکت ہے۔ چنانچہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر پڑھ چکے ہیں دوبارہ پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ترجمہ ہے نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ بلند و بالا قدرت والی ہی کی، علی العظیم کہ جو عظمت والا ہے اور بلند و بالا ہے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا وظیفہ ہے اور یہ ان وظیفوں میں سے ایک عظیم وظیفہ ہے جو جنت میں بھی جنتی پڑھتے رہیں گے۔ یہ وظیفہ جنت میں بھی قائم رہے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بعض لوگ اس کو اسی وقت پڑھتے ہیں جب کوئی دھوکہ دیتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، خراب کام کرتا ہے، کہتا ہے لا حول ولا قوت، وہ سمجھتا ہے کہ یہی موقع ہے صرف اس کے پڑھنے کا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بہت عظیم وظیفہ ہے دنیا میں رہ کر کے بھی، اور اس کی عظمت اس سے پہچانو کہ جنت میں رہ کر کے جنتی بھی اس وظیفوں کو پڑھتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔